بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصوم ناظرین، پروگرام نیوز نیٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج خبریں تو بہت بڑی بڑی ہیں کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف آج ایون فیلڈ کے کیس میں جو احتساب عدالت نے ان کو سزا سنائی تھی اس میں وہ بری ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر جو ہے، تصدیق شدہ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہے وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو گئے ہیں، پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اب ان کی جگہ پہ گوہر علی خان، بیرسٹر گوہر علی خان پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر جو اس وقت گردش کر رہی ہے، جو اس وقت زیر بحث ہے اور جو معاملہ اس وقت عدالت میں ہے، وہ بڑا اہم ہے۔ اس پر ہم عدالتی معاملات کو ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن اس عوام کے ذہن میں جو سوال پیدا ہو رہے ہیں ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق خاتون اول بشرا بی بی کے اس نکاح کی، جس کے حوالے سے عوام کے ذہنوں میں بڑے سوال پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے جو سابق شوہر ہیں خاور مانیکا، وہ ایک لمبا چوڑا کیس بنا کر اسلام آباد کے سیشن کورٹ میں، عدالت میں ایک بڑے مقدمے کے ساتھ جا چکے ہوئے ہیں۔ نہ صرف جا چکے ہوئے ہیں، اپنا بیان جمع کرا چکے ہوئے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اون چودھری بھی وہاں پر گواہی کے لیے پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ ان کی گواہی بھی آ چکی ہوئی ہے۔ مفتی سعید جو کہ نکاح خواں تھے وہ بھی آ چکے ہوئے۔ ان تمام کی گواہیاں یہی ہیں کہ سابق وزیر اعظم نے وزیر اعظم بننے سے پہلے جو نکاح کیا تھا وہ عدت کے دوران کیا تھا، اور عدت کے دوران جو ہے نکاح کو غلط سمجھا جاتا ہے، حرام سمجھا جاتا ہے، ایک غلط کام سمجھا جاتا ہے، ایک غلط کام کیا گیا تھا۔ اسی مقدمے میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب ان کو اپنے اس غلط کام کا پتہ چلا کہ یہ غلط کام کیا گیا ہے، ہم نے کیا ہے، تو پھر اس نکاح کو رینیو کیا گیا، دوبارہ بھی پڑھایا گیا۔ تو اب عوام کے ذہن میں جو اس وقت سوالات ہیں وہ یہ ہیں، اور جو اس وقت بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ عدت کے دوران نکاح کی قانونی حیثیت کیا ہے اور شرعی حیثیت کیا ہے۔ سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر یہ کوئی برا کام ہے، غلط کام ہے، تو شریعت اس کی سزا کیا دیتی ہے اور قانون جو ہے وہ اس کی سزا کیا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سوال یہ بھی ہے کہ جب سابق، اس سے پہلے ایک عام شخص تھے جو کورٹ میں گئے تھے، لیکن اب اگر سابق شوہر خود عدالت میں چلا گیا اور عدالت میں جانے کے بعد اس نے یہ سارے بیانات دے دیے، تو کیا وہ ایک متاثرہ فریق کے طور پر ایک زیادہ وزنی قسم کا مقدمہ لے کر وہاں پر نہیں پہنچ گیا؟ اور اس میں اون چودھری اور مفتی سعید جو ہے ان کی گواہیاں بھی کیا بہت زیادہ خطرناک حیثیت نہیں رکھتی؟ اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے؟ سوال اس میں عدت کے حوالے سے بھی ہیں کہ کیا ایک خاص عمر کے بعد عدت کی کوئی شرعی، طبی اور سماجی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور سوال یہ بھی ہیں کہ جو عدت کے دوران نکاح ہوا، وہ نکاح ہوا بھی یا نہیں ہوا؟ وہ نکاح باطل ہوا، فاسد ہوا، غلط ہوا، درست ہوا؟ اور نئی شادی جو ہے اس کا سٹیٹس کس طرح لیا جائے گا؟ کیونکہ عوام میں جب ہم جاتے ہیں یہ بات کرنے کے لیے تو اس کو کیا زنا کے حصے میں، اس زمرے میں ڈالا جا سکتا ہے یا نہیں ڈالا جا سکتا؟ مختلف مسالک کیا کہتے ہیں، قانون کیا کہتا ہے، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اس پر مختلف عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہیں، وہ فیصلے کیا ہیں انہی کی طرف ہم جائیں گے، اور ان فیصلوں کے ساتھ ساتھ اس وقت ماہرین قوانین اور اس پر ہمارے خاص طور پہ جو خواتین رہنما ہیں ان کی آراء کیا ہے، آج کا پروگرام اسی حوالے سے ہے۔ اور یہ صرف اور صرف عوام کی، جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکلیمر چلایا، عوام کی ایک آگاہی کے لیے ایک جو بحث چل رہی ہے اس میں حقائق سامنے لانے کے لیے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت ہی مشکور ہوں، یہاں پر علی جعفری موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، لائرز ونگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے ایک بہت ہی کل اہم نقطہ اٹھایا تھا ہمارے پروگرام میں، اور آج اس نقطے کو ایلوبریٹ کرنے کے لیے، وہ غالباً 2-2.5 منٹ کی بات ہو سکی تھی کل، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک اہم ایشو ہے، آپ اس پر اپنا بھرپور موقف دیں۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مشکور ہوں، ردا نور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ ردا خاتون ماہر قانون کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی رائے، اور خاص طور پہ جب ہم فیملی نوعیت کے تمام کیسز دیکھتے ہیں اس میں آپ ایک حوالے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ردا آپ کا بھی ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی بہت ہی باخبر اور بہت ہی ایگریسو سیاسی رہنما، پہلے پاکستان تحریک انصاف میں رہی، اب مسلم لیگ نون میں ہے، اور بہت ساری چیزوں کو قریب سے دیکھا، قریب سے جانا، سمجھتی ہیں۔ میں عظمیٰ کاردار، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عظمیٰ بہت بہت شکریہ۔ عظمیٰ، اس سے پہلے کہ ہم باقی باتیں کریں اور اس کی طرف چلیں، علی جعفری صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان کا موقف کیا ہے، قانونی موقف کیا ہے کہ یہ جو سارا کیس ہے عدت کے درمیان نکاح، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟
کیا عمران خان صاحب نے کوئی بہت بڑا جرم کیا تھا, غلطی کی تھی, گناہ کیا تھا, اس کی سزا کیا ہے, غلط کام ہوا ہے, نہیں ہوا؟ علی صاحب اوور ٹو یو. دیکھیں جی, سب سے پہلے جو آپ نے اپنی انٹرو میں کہا کوئی غلط چیز ہوئی یا کوئی باطل نکاح ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, یہ ایک اگر سپوز کہ یہ عدت کے دوران نکاح ہوا پھر بھی یہ ایک ارریگولر نکاح ہے, یہ باطل نہیں ہے, یہ فاسد ہے. جب عدت کا پیریڈ پورا ہو جائے گا, ارریگولر ہے, بے قاعدہ ہے, وائڈ نہیں ہے, باطل نہیں ہے, باطل نہیں ہے, ختم نہیں ہوا, یہ ختم نہیں ہوا, فاسد ہے. یس, یہ ارریگولر ہے. ارریگولر مینز کہ جب اس کی جو کنڈیشن جس وجہ سے وہ ارریگولر ہے یا فاسد ہے وہ پوری کر دی جائے گی تو وہ نکاح ریگولر کنسیڈر ہوگا. اچھا, ٹھیک ہے. لہٰذا اب انہوں نے کیا کیا ہے, پوری کر دی جائے گی یا وہ پوری ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے. یعنی کہ عدت کی مدت ایسی ہے نا کہ عدت کی مدت پوری ہو گئی تو وہ ریگولر ہو گیا. ریگولر ہو گیا. اب انہوں نے کیا کیا ہے, وہ جس طرح خان صاحب کہتے ہوتے ہیں نا کہ یہ زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور یہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ کوئی دو لفظ پڑھ لیں. انہوں نے کیا کیا, جو کیس تھا بھی نا اگر ارریگولر میرج کا, اس کو انہوں نے خود ہی ختم کر دیا. وہ کیسے؟ وہ کیسے کہ مفتی سعید صاحب, وہ جو نکاح خواں ہیں, اون چودھری, ایون مانیکا, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پہلا نکاح جو ہے وہ انہوں نے کیا 1 جنوری 2018 کو. جی. جبکہ طلاق مانیکا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے دی 14/11/2017 کو. صحیح. تقریباً 1.5 ماہ کے بعد. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا نکاح بھی کر لیا انہوں نے فروری میں. جی ہاں. لہٰذا عدت پوری ہونے کے بعد بھی نکاح ہو گیا. تو وہ جو ارریگولیرٹی تھی وہ ختم ہو گئی. اگر ارریگولر شادی کا کیس بنتا بھی تھا تو انہی جو آپ کی جو پروسیکیوشن گئی ہے وہاں پہ کمپلیننٹ اور جو ان کے گواہان ہیں, انہوں نے خود ہی اپنا کیس شروع کرنے سے پہلے ختم کر دیا کہ جو ارریگولیرٹی تھی وہ خود ہی ختم کر دی. مختلف قسم کے جو ارریگولر نکاح ہوتے ہیں علی صاحب, وہ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ سر اس میں 4 سے 5 اقسام ہیں. لائک پہلا آپ یہی لے لیں کہ عدت میں نکاح ہو جانا. نمبر 2, اگر نکاح بغیر گواہوں کے ہو جائے وہ بھی ریگولر نکاح ہوگا. ٹھیک ہے. اگر 4 شادیاں آلریڈی ہیں مرد کی, 4 بیویاں زندہ ہیں, آباد ہیں, 5ویں کر لے. وہ جو 5ویں شادی ہوگی وہ ریگولر ہوگی. اگر وہ پہلی 4 میں سے کسی ایک کو ڈائیورس دے دے یا وہ فوت ہو جائے تو وہ ریگولر ہو جائے گی 5ویں. اگر ایک ہی ٹائم میں مرد جو ہے وہ 2 بہنوں سے یا خالہ بھانجی سے یا پھوپھی بھتیجی سے نکاح کر لے اور جب تک ان میں سے ایک کو طلاق نہیں دے گا وہ ارریگولر رہے گی. جب وہ ایک کو طلاق دے دے گا ان میں سے تو وہ ریگولر ہو جائے گی. اسی طرح جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ بغیر گواہوں کے یا عدت میں گواہ پورے کر لیے جائیں تو وہ ریگولر ہو جائے گی. اور عدت نہیں, اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس دوران جو تھے یہ جتنے آپ کے تعلقات رہے میاں بیوی کے یہ غیر شرعی تھے, غیر قانونی تھے اور اس میں آتے تھے جس پر حد لگ جاتی. نو وے, بالکل وہ شرعی تھے. اور باقاعدہ میں آج اپنے ویورز کے لیے پورے پاکستان کی ہائی کورٹس کے, صرف ایک ہائی کورٹ کا نہیں, ہائی کورٹ سندھ, ہائی کورٹ بلوچستان, ہائی کورٹ اسلام آباد اور ہائی کورٹ پنجاب لاہور کے میں آپ کو یہاں پہ ریفرنس دوں گا. ابھی میرے پاس ٹائم کم تھا جب مجھے آپ کے پروڈیوسر کی کال آئی, نہیں تو میں زیادہ لے آتا. کشمیر کی ججمنٹس بھی ہیں اور لاٹس آف ججمنٹ ہیں اس کے اوپر کہ اس میں جس میں واضح آنریبل سپیریئر کورٹس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ڈیورنگ عدت اگر نکاح کر لیا جائے گا تو وہ ارریگولر ہوگا, باطل نہیں ہوگا اور اس کے اوپر کوئی حد لاگو نہیں ہوتی, وہ ذرا بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوگا. اس میں ایک 2023 PLD ہے, 53 پیج ہے, کراچی سندھ ہائی کورٹ کا. دوسری ججمنٹ ہے اس میں 2021 PLD 28, یہ پہلی 2023 کی ہے, یہ 2021 کی لیٹسٹ ہیں ساری. تیسری جو ہے میں آپ کو دوں گا 2020 کی PLD 443, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے. پھر ایک 2022 PCRLJ 1188, یہ ملتان یعنی پنجاب ہائی کورٹ کی ہے, لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کی. جی, یہ تمام ججمنٹس ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک کاپی ہے کہ ان کی ڈیٹ بھی دی ہے. فیصلے آگے آپ کے مطابق فیصلے موجود ہیں کہ اگر عدت کے دوران نکاح ہوتا ہے تو آپ اس کو حد میں یا جو سویر قسم کے الزامات لگاتے ہیں زنا قسم کے اس میں نہیں ڈال سکتے. بالکل نہیں, یہ وہ چیز. اور یہ دیکھیں, یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کو لے کے یہ ہے, ان 4-5 جو میں نے آپ کو ججمنٹس بتائی ان میں عام لوگ ہیں, عام شہری ہیں جن کے لیے عدالت نے یہ کہہ دیا. لہذا قانون تو سب کے لیے. رضا آپ کی طرف بھی آنا چاہ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ازما یہ بہت بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے اور علی جعفری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہوئی, کچھ غلط نہیں ہے, یہ ارریگولر چیز ہو گئی ہے اور بعد میں وہ ریگولر ہو گئی.
جی بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میرے خیال میں اب اپنے لائر جو مہمان ہیں علی جعفری صاحب ان کو بولیں کہ ذرا جو خاور مانیکا کی جو پٹیشن انہوں نے دائر کی ہے عدالت میں ذرا اس کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ لیں. اس میں صرف عدت کا ذکر نہیں ہے, بہت کچھ اور بھی ذکر ہے. اس سے پہلے کی کہانی بھی ساری انہوں نے لکھی ہوئی ہے اور اس کے لیے انہوں نے گواہان جو ہے وہ بھی شامل کیے ہوئے ہیں. تو یہ معاملہ کوئی اتنا سادہ نہیں جتنا یہ کہہ رہے ہیں. اگر یہ اتنا ہی سادہ ہوتا تو پھر عمران خان اور ان کی اہلیہ کو اتنا بھاگ دوڑ, اتنا جھوٹ پہ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی ایک کے بعد دوسرے نکاح کی؟ کیا ضرورت تھی کہ آپ جھوٹ بولیں اپنے نکاحوں کے متعلق؟ کیا ضرورت تھی کہ مفتی سعید سے آپ جھوٹ بلوائیں, ان کا منہ بند کرنے کے لیے ان کو کور کمیٹی کا ممبر بنا دیں؟ آپ کو کیا ضرورت تھی ان ساری باتوں کو؟ یہی بات ان کی جو دوسری شادی تھی ریحام خان کے ساتھ, یہی حالات تب بھی تھے. ایک نکاح پہلے کیا, پھر اس کو چھپانے کے لیے کہ چونکہ وہ محرم میں تھا. اچھا لوگوں سے پھر جب ظاہر جب کرٹیسزم آئی تو پھر اس کے بعد ایک اور نکاح پڑھا لیا. وہ تو ان کی بیگم کو خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ دوسرا نکاح کیوں پڑھایا جا رہا ہے. بہرحال نکاحوں میں مسئلہ ہی رہتا ہے کوئی نہ کوئی. یہ ساری حرکتیں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور کچھ ہو نہ ہو یہ تو بات طے شدہ ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ, دوسرے جھوٹ کو چھپانے کے لیے تیسرا جھوٹ, اور پھر یہ نہ تھمنے والا سلسلہ جھوٹ کا. اب مجھے بتائیں کسی اور کو آپ کیوں قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ آپ ایک انگریزی میں ایک جملہ ہے یو آسکڈ فار اٹ. آپ کی حرکتیں ایسی تھیں کہ آپ ہر چیز پہ آپ کی کویسچن مارک ہے, اور کویسچن مارک آپ خود لگواتے ہیں. اور اون چودھری آپ دیکھیں نجم, جو کہ کہتے تھے اور صحیح کہتے ہیں کہ میں عمران خان کی آنکھیں اور کان تھا, 24 گھنٹے وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو اب ان کے منہ سے بھی آپ نے سارا ماجرا سن لیا ہے. وہ کہتے ہیں میں تو خود اتنا پریشان ہو گیا تھا جب مجھے 2017 دسمبر میں عمران خان نے کہا کہ میری نکاح کی تیاریاں کرو, اور وجہ کیا بتائی؟ اب وجہ بھی سن لیں. وجہ یہ تھی کہ جی جو پنکی پیرنی صاحبہ ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی مجھ سے اگر نکاح نہ پڑھایا تو آپ پرائم منسٹر تو کبھی نہیں بنیں گے. اب یہ ایک اور شگوفہ ہے, یہ نہیں کہ کوئی ایک بات ہو تو بندہ کرے نا, کئی چیزیں بیچ میں جو ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پورا مقدمہ یہ صرف عدت کا نہیں ہے, یہ عدت کے دوران نکاح کا نہیں ہے, اس سے پہلے کے واقعات جو گھر میں جانے والے. اب دیکھیں نا, اب یہ تو خاور مانیکا جو ہے وہ کوئی عام شخص تو نہیں ہے, وہ اس کا ہسبینڈ تھا, اس کا میاں تھا, شوہر تھا اس کا. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے یہ گھر میں آتا تھا بغیر میری اجازت کے, اگر وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ کمرے میں گھنٹوں بند رہتے تھے, اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت ناراض ہوا اور میں نے اپنے نوکروں کو کہا کہ دھکے دے کے نکال دو, میں تو نہیں کہہ رہی یا آپ تو نہیں کہہ رہے, اس کا سابقہ شوہر کہہ رہے جب وہ شوہر تھا. تو یہ ساری باتیں تو اب دیکھیں, یہ اب ساری باتیں عدالت میں جا چکی ہیں. اب آپ تو کہہ رہی ہیں, اس کا مطلب یہ تو ایک لمبا پنڈورا باکس کھلے گا. یہ صرف اتنی بات, میں یہی تو ان کو بتا رہی ہوں کہ آپ پوری پٹیشن پڑھیں تو صحیح نا. میں نے تو پوری پٹیشن پڑھی ہے. نہیں میں نے بھی پڑھی ہے, وہ 3 صفحات تو یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں. یہ ساری باتیں اس میں شامل ہے. اس کی جو قانونی پوزیشن ہے, رضا اوور ٹو یو. اس قانونی پوزیشن کے لیے آپ نے دونوں طرف کی بات سن لی, وہ ریٹ پٹیشن بھی آپ نے, جو بیان جو ہے سیشن عدالت میں وہ بھی آپ نے دیکھا ہوا ہوگا. کیا کہتی ہیں آپ؟ سب سے پہلے فیکچول پوزیشن یہ کہ آفٹر 5 ایئرس بعد ایک بندے کو کیسے یاد آ سکتا ہے کہ میری بیوی نے میرے جو دوسرے بندے سے شادی کی ہے وہ عدت کے دوران کی تھی. یہ اس وقت کا دیکھیں بات ہوتی ہے, اسی وقت آپ کو یاد آتا. وہ وزیر اعظم بن گیا تب بھی آپ کو یاد نہیں آیا, وہ نکل گیا پھر بھی آپ کو یاد نہیں آیا, جب وہ جیل میں چلا گیا 5 سال بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ کا جو بیوی کا سیکنڈ ہسبینڈ ہے اس نے آپ کے ساتھ اتنی حق تلفی کر کے آپ کے دوران عدت آپ کی بیوی سے شادی کر لی ہے. اور اس سے پہلے ایک ویڈیو انہوں نے جاری کی اور جس میں انہوں نے کہا کہ میری نظر میں بشرا بی بی سے زیادہ پاکیزہ کوئی ہے ہی نہیں, اور خان صاحب سے زیادہ عظیم آدمی بھی کوئی نہیں ہے, بھلا بہتر آدمی بھی کوئی نہیں. لیکن اس میں جو ایک بہت بڑا شاکنگ پوائنٹ ہے نا مورلی اور سوشلی, وہ یہ ہے کہ جو پیر اور مرشد کا ریلیشن ہے نا اس کو اب ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اپنی پیرنی کے پاس چلا جاتا تھا, اسی طرح میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کتنی لڑکیاں جو اپنے پیروں کے پاس چلی جاتی ہیں اور یہ کتنی ڈینجرس چیز ہے, اس پر لاء کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت سنگین ایک مسئلہ ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں عدت کے اوپر. عدت کے اوپر بات کی جائے نا تو 3 قسم کے نکاح ہوتے ہیں. ایک جو صحیح میرج ہوتی ہے
होती है, दूसरी होती है बातिल होती दूसरी होती है फासिद जो कि इरेगुलर मैरिज होती है, तीसरी बातिल होती है। जो बातिल मैरिज है ना वो जिना के जुमरे में आती है, उसमें जो इम्पेडिमेंट्स होती हैं, जो बार होती हैं वो परमानेंट होती हैं। वो कैसी होती हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसा काम कर लिया जो ठीक हुआ ही नहीं जा सकता, जैसे खुदा न खास्ता किसी ने अपनी बहन के साथ शादी कर ली, ये जिना के जुमरे में आता है। अब कोई जो टेम्पररी बार है, अच्छा, ये निकाह में दो किस्म की खराबी हुई। एक खराबी वो है कि जो ठीक हो सकती है, वो 3-4 किस्म की इन्होंने बयान की, वो हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी खराबी हैं जो ठीक ही नहीं हो सकती। वो वाला निकाह जिना में आता है जो क्योरेबल है। उसमें इमाम अबू हनीफा से लेके हर एक इमाम से लेके हर एक कानूनी जाविया ये कहता है द मोमेंट दैट लीगैलिटी इरेगुलरिटी हैज बीन क्योर्ड, उस दिन के बाद से वो निकाह जो है वो जायज़ तस्वुर होगा। और जब तक वो निकाह इरेगुलर रहा है, अगर उससे कोई औलाद हो जाती है तो वो बिल्कुल विरासत में हकदार है और वो जायज़ औलाद है, और वो जो सारे ताल्लुकात हैं वो भी गुनाह में नहीं आएंगे, जिना में नहीं आएंगे, ऑल्दो वो इरेगुलर है। जब यहाँ पे एक बात आती है कि इद्दत का दुरानिया कितना है, यहाँ पे इद्दत कहीं भी कुरान पाक में लिखा नहीं हुआ कि 3 माह 4 माह, 3 साइकिल्स लिखा हुआ है, 3 पीरियड्स लिखा हुआ है, 3 ड्यूरेशंस लिखे हुए हैं जो कि कुछ भी हो सकते हैं। और इस्लाम में औरत की सेंक्टिटी ये है कि इमाम अबू हनीफा और हमारा कानून शहादत का जो प्रोविजन है वो ये कहती है 6 माह शादी के शुरू होने से 6 माह के बाद जो बच्चा पैदा होगा ना वो जायज़ होगा, और शादी ख़त्म होने के बाद 2 साल के बाद जो बच्चा पैदा होगा जायज़ होगा, सिर्फ ताकि औरत की हुर्मत को, हालांकि 2 साल बाद कौन सा बच्चा जायज़ हो सकता है, लेकिन इस्लाम में ये हुर्मत औरत की लिखी है कि क्योंकि 2 साल तक औरत कंसीव कर सकती है डिवोर्स के ताल्लुकात ख़त्म होने के बाद, तो तब तक वो बच्चा जायज़ होगा। तो यहाँ पे जो मिनिमम पीरियड ऑफ इद्दत है वो 39 डेज है, इससे भी कम हो सकता है। तो इस्लाम में मिनिमम जो सबसे ज़्यादा गुंजाइश है ना वो ये है कि जब औरत को लगता है कि ये उसका इद्दत पूरी हो गई है तो वो बिल्कुल शादी कर सकती है। जहाँ तक इद्दत के दौरान शादी करना है तो वो गुनाह जिना में नहीं आता, लेकिन ऑब्वियसली इट्स इनवाइटिंग द राथ ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह ताला को नापसंदीदा चीज़ है। इस पे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा जो दौरान इद्दत औरतें हैं उनसे क्लियर कट भी आप उनको निकाह के पैगाम ना पहुंचाओ, बल्कि इशारतन कह दो। बिल्कुल। चले इसी ये चूंकि जो इशू है ये टोटल एक कानूनी तो है ही, लेकिन एक दीनी इशू उससे कैसे है, और ये जो इशू है नाज़रीन ये तल्लुक़ रखता है बरेलवी मकतबा फ़िक्र, क्योंकि हमारी तशरीहात भी मुख्तलिफ हैं, तमाम मसाले की थोड़ा मुख्तलिफ हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर राय लेने के लिए जा रहा हूँ राग़िब नईमी, इलामा राग़िब नईमी जो कि मोहतमम हैं जामिया नईमिया लाहौर के, और इस वक्त आप पंजाब में एक बड़े ओहदे पर भी मुत्तहिदा उलमा बोर्ड की सरबराही भी फरमा रहे हैं। तो मेरे साथ इसका टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। राग़िब साहब अस्सलाम वालेकुम। इलाम साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इद्दत के हवाले से सवाल पैदा हो रहे हैं, ख़ासतौर पे ये बुशरा साहिबा और इमरान खान साहब वाले केस के बाद इद्दत में नकाह, इसका स्टेटस क्या है? क्या ये बड़े गुनाह में आता है, छोटे गुनाह में आता है, ये जायज़ है, हो सकता है, माफ़ी हो सकती है, इसकी सज़ा क्या है? क्या राय है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अहम मसला है, और ज़ाहिर बात है कि जब मुल्क के वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म के हवाले से बात करें तो ये और ज़्यादा मसला हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि किसी भी आम आदमी के साथ पेश आने वाले इस तरह के मामला पे कोई भी बहस नहीं करता। इस तरह की बहस हमेशा उन अफराद के बारे में की जाती है जो कि पब्लिक फिगर होते हैं और जिनका मुआशरे में एक नाम होता है। और इसी हवाले से इस बात को एहतियात और इंतहाई इल्तिज़ाम के साथ देखा जाता है कि जो जितने बड़े ओहदे के ऊपर है उससे तवक्को होती है वो दीन, शरीयत और कानून की उतनी ही ज़्यादा पैरवी करने वाला हो। सही। जहाँ तक मामला है इस निकाह का जो कि इमरान खान साहब का बुशरा बीवी साहबा के साथ हुआ, और उस निकाह के हवाले से जो लीगलिटीज़ हमारे सामने आ रही हैं, जो कानूनी मुशकाफियाँ हैं और जो दीनी राय है, इस बहुत क्लियरिटी के साथ कुरान करीम में दौरान इद्दत निकाह के पैगाम दिए जाने को मुनासिब तस्वुर नहीं किया गया, उसको जायज़ तस्वुर नहीं किया गया, और चे जाए के दौरान इद्दत निकाह कर लिया जाए। ये एक शरी हुक्म की पूरी खिलाफ वर्जी है। ये इस तरह का निकाह नाजायज़ निकाह करार दिया जाता है, और इस तरह के निकाह की वैलिडिटी नहीं होती है ता आके दोबारा निकाह ना कर लिया जाए, जिस तरह के हमने इस मामले के अंदर देखा। अब जहाँ तक बात है कि ऐसे निकाह के हवाले से
سزا کیا ہوتی ہے. شریعت کے اندر ایسے نکاح کے حوالے سے کوئی واضح سزا کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کی ڈسکریشن رکھی گئی ہے قاضی اور جج کے اوپر. تعزیراً وہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کی سزا دینا چاہے وہ سزا دے سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ کا بڑے واضح انداز میں خلاف ورزی کا ارتکاب کیا گیا، جس میں اس بات کو منع کیا گیا کہ دوران عدت کی. لیکن یہاں پر میرے پاس ماہر قانون موجود ہیں، ان کے پاس مختلف عدالتوں کے لاہور ہائی کورٹ کا بھی، سندھ ہائی کورٹ کا بھی، لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ سمیت مختلف وہ حوالے دے رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ارریگولر نکاح تو ہے، لیکن ارریگولر نکاح اس وقت ریگولر ہو جائے گا جب عدت کی مدت پوری ہو جائے گی. دیکھیے ہمارے نزدیک شرعی اعتبار سے اس نکاح کا وجود ہی نہیں ہے، یہ نکاح ہی باطل ہے. وجود ہی نہیں نکاح ہی باطل ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے ہمارے نزدیک. شرعی اعتبار سے تو اس نکاح کا وجود ہی نہیں ہے. ایسے وقت میں یہ نکاح کا انعقاد کیا گیا ہے جس وقت میں نکاح کا انعقاد کرنا منع ہے. اب ایک چیز جو منع کی گئی ہے اسے آپ کر لیں اور پھر یہ کہیں گے کہ مدت مکمل ہو گئے تو اس منع کی ہوئی چیز کو اب اوکے آپ ریگولر بنا دیں، ریگولرائز کر دیں. بھئی یہ کوئی زمین کا ٹکڑا تھوڑی ہے کہ جس کے اوپر مکان بنا لیا بعد میں جرمانہ دے کے ہم نے اسے ریگولرائز کروا دیا. یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے. تو شرعی ایک بات ہے، شرعی بات کو شریعت کے تناظر میں ہی دیکھا جائے گا، نہ کہ اس کو قانون کے تناظر میں دیکھا جائے گا. اگر قانون اور شریعت کا آپس میں کہیں پہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر بھی شریعت کو ہی بالادستی حاصل ہوتی ہے. قانون اس کی تشریح جس بھی انداز میں کرنا چاہے وہ کرتا رہے، لیکن شریعت کے حوالے سے راغب صاحب یہ بہت ہی اہم مسئلہ اور بہت سنجیدگی کے ساتھ میں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ علی جعفری صاحب یہاں پر موجود ہیں. علی صاحب آپ راغب نعیمی صاحب سے کوئی کویسچن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بالکل میں سوال کرنا چاہوں گا مفتی صاحب سے کہ جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ شریعت اور قانون کا جہاں پہ ٹکراؤ ہو جائے، ہمارے جتنے بھی قوانین ہیں، ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ہمارے تمام قوانین کا منبع قرآن پاک ہیں. صحیح. اب ایک خلا کا قانون ہے. اب ہماری شریعت میں یا ہمارے اسلام میں خلا کا کانسیپٹ نہیں ہے. مرد کو سپیریئر کہا گیا ہے اور مرد طلاق دیتا ہے. یہاں پہ 10 میں سے 2 خواتین خلا لے رہی ہیں، وہ خلا بھی لے رہی ہیں، آگے شادیاں بھی کر رہی ہیں. یہی مفتی صاحبان ان کے آگے نکاح بھی پڑھا رہے ہیں. ایک تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال رہے ہیں. اور دوسرا اس میں واقعی صحیح ہے، طلاق دینا چاہیں تو عورت کو طلاق کا حق بھی دیا جا رہا ہے. شاید ایک اور بڑی اہم چیز آج آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. ایک اور بڑی اہم چیز اسلام میں حلالہ کا کانسیپٹ، جس طرح سے ہمارے مفتی صاحبان نے یا ہمارے مولویوں نے حلالہ بنا لیا ہوا ہے کہ پری پلانڈ ایک عورت کو ڈیورس ہوئی، اس نے طے کر کے آگے نکاح کروایا جاتا ہے. اور موسٹلی تو ہوتے بھی مدرسوں میں ہی ہیں، کمرے بنے ہوئے باقاعدہ حلالہ رومز، وہاں پہ 15 دن کے لیے 20 دن کے لیے نکاح کروا دیا جاتا ہے. پھر طے شدہ شرائط کے تحت ان کی ڈیورس کروا کے واپس نکاح کر دیے جاتے ہیں. ہزاروں مسئلے ہیں. میں مفتی صاحب سے چاہوں گا کہ ان دونوں پہلوؤں پہ راغب صاحب یہ خلا جو ہے یہ غیر اسلامی ہے، ان دونوں پہلوؤں پہ ذرا اور یہ حلالہ روشنی جو ہے اس کا بھی سوال اٹھا دیا یہاں پر جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے. جعفری صاحب اس پورے معاملے کو ان مثالوں کے اوپر قیاس کر رہے ہیں جس کا دور واسطے سے بھی اس سے تعلق نہیں ہے. خلا کا معاملہ اور اس عدت میں نکاح کا معاملے کا کوئی آپس میں ریلیونسی نہیں ہے. حلالے کے معاملے کا اس میں کوئی ریلیونسی نہیں ہے. حلالے یا کھلے کے اوپر اگر پروگرام کرنا ہے تو ہم اس پہ الگ سے پروگرام کر سکتے ہیں. اور باقی جہاں تک یہ ان کا ایک الزام ہے مدارس کے اوپر کمرے بنے ہوئے ہیں، آپ جامعہ میں آئیں اور اس طرح کے کوئی ایک آدھ کمرہ بھی ہمیں تلاش کر کے بتا دیں تو یہ جو انعام لینا چاہیں گے ہم ان کو انعام دینے کے لیے بالکل تیار ہے. اس طریقے سے الزام لگنے سے جو عدت والا معاملہ ہے وہ کبھی بھی حل نہیں ہو پائے گا نا. اس کا تعلق ایک الگ مسئلے کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں عدت کے حوالے سے. اور باقی آپ نے ایک سوال دوسرا کیا تھا کہ عدت کی مدت کتنی ہے. دیکھیے وہ جو 39 دن کی بات کی جا رہی ہے وہ ایٹ لیسٹ کم سے کم عدت کی مدت ہے. اور عمومی طور پر عدت کی یہ والی مدت جو 39 دن کی بیان کی گئی ہے شاید 1000 میں سے کسی ایک خاتون کی ہو، شاید 10,000 میں سے کسی ایک خاتون کی ہو، کیونکہ یہ نادر الوقوع معاملہ ہے جس میں 39 دن کی عدت بنتی ہے. عمومی طور پہ جب ہم عدت کو کیلکولیٹ کرتے ہیں یہ تقریباً کوئی 50 دن سے 60 دن سے زیادہ کی مدت بن جاتی ہے اس کو اگر ہم ابھی کیلکولیشن کرنا چاہیں. لیکن اس میں ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ عورت کی عمر کا بڑا
خیال ہے عدت کے حوالے سے کہ اگر وہ آہستہ ہو جائے یعنی اسے مینسز آنا بند ہو جائیں تو پھر وہاں پہ عدت 39 دن کاؤنٹ نہیں ہوگی, وہاں پر عدت پورے 3 مہینہ کاؤنٹ ہوگی. قرآن کریم کے اندر عدت کو بہت کیٹیگوریکلی بیان کیا گیا ہے. فوتیدگی کی بنیاد کے اوپر بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن بیان کی گئی ہے. عمومی طور پہ طلاق کی عدت 3 مینسز کی مقدار کو بیان کیا گیا ہے. اور اگر ایسی خاتون جس کو مینسز نہیں آتے اس کے لیے 3 مہینے پورے کرنے کی عدت کو بیان کیا گیا ہے. اور وہ خاتون جس کا نکاح ہوا لیکن وہ نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی اور خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں عدت بالکل ہی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں عدت کی یہ 4 باتیں جو میں نے 4 اس کی اقسام ذکر کی ساری لیکن آپ کا مجھے بریک پر جانا ہے, اور بریک پر جاتے ہوئے صرف آپ کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ اس وقت میں بشرا بی بی کو بھی دیکھ رہا تھا, وہ پاک پتن میں دربار پہ حاضری, تو وہ بریلوی مکتبہ فکر سے ہی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے مکتبہ فکر میں اور آپ کے مسلک میں جو ہے عدت کے دوران نکاح ہونا, وہ نکاح قرار ہی نہیں پاتا, ہوتا ہی نہیں ہے. وہ ایک ناجائز فعل کیا گیا, ایک حرام کام کیا گیا, اور حرام کام کو آپ وقت مکمل ہونے کے اوپر ریگولیٹ نہیں کر سکتے ہیں. نہیں بالکل بھی. میں 1 منٹ جی, یہاں پہ ملاز محمد اللہ کہتا ہے کہ جی اگر شادی ہو جائے دوران عدت تو وہ irregular شادی ہوگی, وہ باطل نہیں ہوگی. ملاز محمد اللہ جی یہ پڑھیں, یہ مختلف ہے نا جنہوں نے جو اسلامک لا ہے ان کی تشریح کیا یا لکھا ہے. سب کچھ ٹھیک ہے پر اتنا ظلم نہ کریں کہ آپ اس میرج کو باطل کہہ دیں, irregular کہہ دیں. آپ یہ کہہ دیں کہ وہ ریگولر نہیں ہوئی لیکن irregular کہہ دیں, باطل نہ کہیں پلیز. وہ irregular کہہ سکتے ہیں. رضا نور ہمارے ساتھ ہیں, آپ ماہر قانون شادی ہے. اور یہاں پہ انفارچونیٹلی اسلام ہمارا ایک بڑا آسان اور ایک بڑا ہی روشن خیال مذہب ہے. ہم نے اس کو بہت ہی تنگ بنا دیا ہوا ہے, اور اتنی زیادہ اپنے مطلب کی چیزیں. ہم نے جب بھی کسی کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس سب سے بڑا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ دیکھیں میری بات سنیں, اگر مذہب کا ہتھیار ہوتا ہے. مذہب کی بات جو ہے تو وہ مذہب کے ماہرین ہی اس کو ایکسپلین کریں گے. قانون کی جو قوانین ہیں وہ ہمارے بیچ تو کوئی بھی نہیں رہا, میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی ان کو پیسے ادا کر رہے ہیں یا کوئی ان کو پیسے کو لے کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں آپ کی اپنی ریکویسٹ, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ خاتون پہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا اگر آپ کہیں گے کہ نکاح ہوا ہی نہیں. خاتون پہ نہیں, دین پہ ظلم ہو جائے گا. راغب صاحب آپ یہ معاملے کو ہی, یہ پورے کے پورا نکاح کا معاملہ ہی غلط قرار پائے گا. خاتون کی بات نہیں ہے, وہ مرد بھی ہے جس کا نکاح ہوا ہے, وہاں پر وہ سارے لوگ بھی موجود ہیں جن کی موجودگی کے اندر نکاح ہو رہا ہے. کیا وہاں پہ کوئی ایک رجل رشید بھی موجود نہیں تھا جو اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے بھائی جناب اس کی عدت کے ایام مکمل ہی نہیں ہوا تو یہ پہلے نکاح کس طریقے سے ہو گیا ہے. دیکھیے بہت بہت شکریہ, بہت صحیح ہے بالکل. باقی ہم بات کرتے ہیں. راغب نعیم صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے, میں مشکور ہوں ان کا. اس وقت ایک بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین بات کر رہے ہیں عدت کی مدت کے حوالے سے اور اس کیس کے حوالے سے جو اس وقت موجود ہے. اس وقت یہاں پر علی جعفری بھی موجود ہیں جو کہ ماہر قانون اور پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. رضا نور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا تعلق کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے لیکن فیملی لاز کے حوالے سے یہاں پر موجود ہیں, اس کی ایکسپرٹ ہیں, ماہر قانون. اور عظمہ خاردار بھی ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اور عظمہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے عدت والا نہیں ہے, یہ جو اس کے آگے پیچھے ساری چیزیں مکس کر کے کی گئی ہیں وہ خان صاحب کو پھنسا دیں گی. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ راغب نعیمی صاحب نے انہوں نے کہا وہ تو نکاح ہی نہیں ہے, وہ بھی ایک اپنا مقام رکھتے ہیں, بڑے وہ یعنی کہ نون اسکالر ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ شریعت میں اس کی ممانعت ہے اور یہ ناجائز ہے. اب دیکھیں میں نے سورہ بقرہ کی جو میں تو کلیئر انسٹرکشنز ہیں عدت کے متعلق کہ 4 ماہ 10 دن اور اگر حمل ہو تو پھر وہ سال تک بھی جاتا ہے. تو اب اگر آپ اس کی انٹرپریٹیشن اور طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی پھر آپ نے اپنے قانون میں بھی دیکھنا ہے. ہمارا قانون تو شریعت کے تابع ہے, ہمارا قانون جو ہے وہ اسلامک جورسپروڈنس سے بالا تر تو نہیں ہے, اس میں بھی ہر چیز جو ہے وہ اس کے مطابق. اچھا ایک اور چیز اس میں جو بڑی بنتی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے خاور مانیکا ہیں علی صاحب, وہ ایک متاثرہ فریق ہیں, پہلے وہ نہیں تھے,
اب وہ پٹیشنر وہ ہیں، وہ ایک متاثرہ افریق ہیں. اون کو اگر ہم دیکھیں وہ خان صاحب کے قریب رہے ہیں، دوست رہے ہیں، ان کے معاملات کو چلاتے رہے ہیں. اسی طرح ہم مفتی صاحب کو دیکھ لیں تو وہ ان کے نکاح خان رہے ہیں. یہ گواہ بڑے تگڑے آ گئے آپ کے. میں آپ کو نہیں تگڑے، یہی تو مزے کی بات ہے. بتانا چاہتی ہوں، دیکھیں میں اس وقت پی ٹی آئی میں تھی. ہاں جی. اور میں کہتی ہوں کہ جتنا لمبا ڈرامہ مفتی سعید کا ہوا ہے پی ٹی آئی میں، اللہ توبہ کسی کا میں نے نہیں دیکھا. ہمیں اس وقت بھی پتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن ہم نے کہا چلو اب ہمارا لیڈر ہے، اس کی ذاتی زندگی ہے، چلو اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں. لیکن غصہ ہمیں اس بات پہ تھا کہ مفتی سعید جو ہے اس کو اٹھا کے کور کمیٹی کا ممبر کیوں بنایا ہے، اور وہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے، اور وہ ٹیپ، ان کو ٹیپ لگانے کے لیے کہا تھا کہ منہ پہ ٹیپ لگا کے رکھیں. آپ نے خبردار جو کوئی بات کی، ہم اسی لیے آپ کو کور کمیٹی کا ایک لالچ دیا نا. صحیح، آپ کو ایک لالچ دیا. تگڑے نہیں ہیں گواہ علی صاحب، تگڑے نہیں ہیں. اس کے بعد یہ گواہ بالکل تگڑے نہیں ہیں. مفتی سعید کی جو ہسٹری ہے نا، یہ صرف یہ پنکی پیرنی تک نہیں ہے. ریحام خان کے ٹائم پہ بھی یہ وہی مفتی تھے، انہوں نے 2 دفعہ نکاح پڑھایا تھا. تو وہ پرانے جو ہے نا عمران خان کے، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ حرکتوں کے گواہ ہیں، معاملات کے، ان کے روب کے اندر رہنے والے. ان کی مجال نہیں تھی جو عمران خان کے سامنے. بعد میں ان کا ضمیر جو تھا اس کے ہاتھوں وہ مجبور ہوئے، اور انہیں آ کے پھر سچ جو تھا وہ ساری دنیا کے سامنے. ضمیر جاگا. بڑے عرصے تک یہ اون چودھری کو بھی سب پتا ہے، مفتی سعید کو بھی سب پتا تھا، ہمیں بھی پتا تھا. ساری صرف یہ تھا کہ یہ ایک پورا ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جس کے اوپر ہم نے جو ہے چادر ڈال کے رکھی ہے تاکہ یہ کسی کے سامنے نہ. دیکھیں جی، یہ آپ نے کہا نا کہ بڑے سٹرونگ گواہ ہیں. ہاں جی. یہ بالکل سٹرونگ نہیں ہے، ان کی تو کریڈیبلٹی نہیں بنتی. یہ تو باعث ہیں سارے، ایون میڈم بھی باعث ہیں. اون چودھری ہو گیا، میڈم ہو گئیں، علیم خان ہو گیا. یہ تو وہ ہیں جو نکالے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ نکالے ہوئے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پارٹی سے نکالا گیا، جن کو پارٹی سے نکالا گیا. مانیکا وہ ہے جس کی بیوی کا آگے نکاح ہوا ہے. کوئی بھی بندہ ہوگا جس کی بیوی کا آگے، جس کی بیوی آگے شادی کر لے گی تو وہ اس طرح کی حرکت کر دے گا. لہذا ان لوگوں کی باتوں کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہ سارے وہ ہیں جن کو نکالا گیا پارٹی سے، انہوں نے خود نہیں چھوڑی. اون چودھری ہو، میڈم کاردار ہو، ان کی بھی کال لیک ہوئی تھی نا جب ان کو نکالا گیا تھا. انہوں نے معافیاں بھی مانگی تھی. میں ان لوگوں کے نام بھی بتا دیتا ہوں جن کے سامنے انہوں نے معافیاں مانگی تھی. یہ تو پتا چل گیا لوگوں کو کہ نہ وہ صادق رہے. یہ تو دیکھیں نا، باعث لوگ ہیں نجم صاحب، یہ باعث لوگ ہیں، اور انہوں نے تو اس طرح کی ہی باتیں کرنی ہیں. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں قانون کی، ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں دلیل کی. آپ یہاں پہ باعث ہو کے کہ آپ اپنی پرسنل گرج اگر نکالیں گے تو آپ میرٹ کے اوپر بات نہیں کر سکیں گے. حکومت چلی گئی تھی عمران خان کی تو انفارچونیٹ اس کے لیے پوزیشن یہ بنی ہے کہ تمام لوگ باعث ہیں اس کے اگینسٹ. ہر بندہ کوئی نہ کوئی ذاتی گاج لے کے بیٹھا ہوا ہے. مذہب کی آڑ میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں، مذہب کی آڑ میں جھوٹ. مذہب کا اللہ تعالیٰ کو ہم جواب دیں. کوئی بھی شخص تو آ جائے نا لوگوں کے سامنے. شریعت کے اوپر اگر آپ آئیں معذرت کے ساتھ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم یہاں پہ 4 لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے اندر بھی وہ نہیں ہوں گی. اس وقت بھی ہم دیکھیں تو شاید ہم شریعت کے مطابق یہاں پہ موجود نہ ہوں. اگر آپ وہ ٹیسٹیمنی رکھ دیں گے نا سب کے لیے، اگر آپ وہ پیمانہ رکھ دیں گے تو نجم صاحب یہاں پہ کوئی بندہ بھی، وہ میاں محمد بخش کا ایک شعر ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب میں گندے ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو مجھے اپنے سے زیادہ گندہ کوئی نہ ملا. لہٰذا عمران خان کا اور اللہ کا معاملہ ہے جو اس کے مذہب کا معاملہ ہے. اگر ان کی یہ شادی، اگر ان کی شادی، اگر یہ شادی ٹھیک نہیں ہے قانون کے مطابق تو ٹھیک ہے، قانون کے مطابق ٹھیک ہے. راغب نعیمی صاحب کہہ گئے یا میڈم کہہ گئی کہ یہ شادی ٹھیک نہیں ہے. اب وہ مقدمہ کہاں پہ چلے گا؟ اب وہ مقدمہ نہ جامعہ نعیمیہ میں چلے گا نہ میڈم کے سامنے چلے گا. مقدمہ تو چلنا عدالت میں، عدالت کے کیس آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں. قانون کے مطابق یہ شادی ٹھیک ہے. اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے اس کا جواب وہ اللہ تعالیٰ کو دیں گے نا. عدالتوں کے حساب سے تو شادی ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے میں نے پورے پاکستان کی سپیریئر کورٹس کے فیصلے رکھ دیے ہیں.
چلیں گواہوں پہ آ جائیں. خاور اون مفتی سعید اور اون کی گواہی آپ اس کو خطرہ نہیں سمجھتے؟ ایک بہت کوئی خطرہ نہیں ہے، 22 لوگ ہیں، ان کی کیا گواہی ہوگی؟ خاور مانیکا کی کیا، یہ ردا بیٹھی ہوئی ہیں، یہ آپ کو بتا دیں گی کہ اس طرح کی سچویشن میں کس کی سٹیٹمنٹ کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے؟ آیا خاتون کی سٹیٹمنٹ کو اہمیت دی جائے گی یا کہ ایکس ہسبینڈ کی سٹیٹمنٹ کو فوقیت دی جائے گی؟ آپ اپنے جو یوتھ ہے اس کے سامنے کیا ایگزامپل سیٹ کریں؟ مجھے اس بات کا جواب دے دیں. آپ اس بات کا جواب دے دیں. شریعت میں اتنی گنجائش ہے، یہ قانون اور شریعت اور مولوی کہتا ہے کسی اچھے پڑھے لکھے وہ مولوی جو دین کو صحیح طرح سمجھتا ہو. اگر آپ نے مولوی نہیں نہ دیکھنا، خود قرآن پاک کھولیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے پڑھنے والوں کو بہت آسان بنا کے رکھا، ہر مسلمان پڑھتا ہے. اس پہ جو اوپینین ہے میں آپ کو بات بتاتی ہوں. کسی ایک مولوی صاحب تھے، ایک امام تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہتا ہے آپ نے مجھے دین سکھایا. انہوں نے کہا وٹ ڈو یو ڈو، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کچھ بھی نہیں کرتا. انہوں نے کہا جاؤ go and learn some skill and then come back to me. انہوں نے کہا why؟ اس نے کہا کیونکہ اگر تمہیں کوئی کام نہ آتا ہوا تو تم دین بیچو گے. تو ہم نے کیا کر لیا، مولوی کو ہی ایک کاروبار بنا لیا، جبکہ ہم سب ہر مسلمان ایک مولوی ہے. تو جو شریعت میں اتنی گنجائش ہے، ایک لڑکا اور لڑکی ساتھ رہنے لگ پڑے نا تو وہ میاں بیوی تصور ہوتے ہیں. گواہ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ایکسیپٹنس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بات جو نہیں یہ نئی تشریح نہ آپ رضا یہاں پہ نئی چیز نہ کر کے چلے آپ لائے رہے ہیں لڑکا اور لڑکی اکٹھا رہنے شروع کر دیں تو اس میں نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی اگر وہ پرماننسی کے ساتھ رہنا شروع ہو جائے اور ان کا ایجاب اور قبول ہے. دیکھیں آپ میری چھوٹی بہن ہے، دیکھیں نکاح جو ہے نا وہ ایک کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے اور ایک دو اعلان لوگوں ہے. کے درمیان، اس میں ایجاب اور قبول ضروری ہے. آفر اینڈ ایکسیپٹنس اس کا مین اسینشل ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا، اس کے اوپر ایک کیس لا بھی ہے کہ اگر عورت اور مرد خود نکاح کر لیں دونوں، اگر دونوں جس طرح انہوں نے کہا بغیر گواہان کے، اور وہ اعلان کر دیں دنیا پہ کہ جی ہم نے نکاح کر لیا اور ہم میاں بیوی ہیں، عورت بھی کر دے اصل میں مرد بھی کر دے، جن کے سامنے وہ اعلان کریں گے وہ گواہ ہو جائیں گے. اس کو بھی irregular میرج کہا جائے گا. بے شک اگر اس کو ہم پراپرلی ریگولر نہیں کہیں گے تو وہ بھی باطل نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے جو اسینشلز ہیں نکاح کے، وہ آفر، ایکسیپٹنس، پرپوزل، وہ ضروری ہے. میں نے صرف ایک ایکسیپٹنس بتائی کہ جہاں تک ہماری شریعت نے گنجائش دی ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی اگر اعلاناً کہہ دیں ہم میاں بیوی اور نہ کوئی ان کے گواہ تھا نہ کوئی آفر ایکسیپٹنس، اور وہ اپنے آپ کو ذہن میں تصور کر لیں ہم میاں بیوی دونوں تسلیم کر لیں. سر میں آپ کو قانون کی بات بتاتا ہوں نا، ہم کورٹ میں جاتے ہیں سم ٹائم آئی ڈی کارڈ بنوانے، پاسپورٹ بنوانے، نکاح نامے نہیں ہوتے پرانے، وہ ایک 100 روپے والے اسٹیمپ پیپر کے اوپر بیان حلفی مانگتے ہیں عورت کا. عورت اس کے اوپر لکھ کے دیتی ہے جی میں حلفاً بیان کرتی ہوں میری آج سے 40 سال پہلے شادی ہوئی تھی، میں اس کی بیوی ہوں. کورٹ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. جی بالکل. اور کورٹ میرج کیا ہے نا، آپ کو میں بتاتی چلو کورٹ میرج کیا ہے. نہ کوئی نکاح ہوتا ہے، عورت جا کے ایک لڑکا لڑکی جاتے ہیں، جا کے عدالت میں بیان دے دیتے ہیں کہ ہم نے شادی کر لی، اس کو تو ہم کورٹ میرج کہتے ہیں. تو اس کے بعد ہم اس نوعیت پہ آ کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندے کی میرج irregular ہے جبکہ اس نے پراپر عدت میں ہوئی نا، عدت میں ہوئی. دیکھیں وہ ایک شرعی قانون ہے، وہ اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا نا. عدت کا جو میں آپ کو پھر اب وہیں پہ ہم آگے ہیں، عدت کے بارے میں نے آپ کو سپیریئر کورٹس کے فیصلے دے دیے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ شریعت کے بھی اب یہ نہ کریں نا کہ خان صاحب نے کر لیے تو اب جائز ہو گئی ہے. یہ ایسے ایک فیصلہ بھی خان صاحب کا نہیں ہے. صحیح ہے. یہ ایک اس میں یہ جو 2022 PCRLJ 1188 ہے ملتان بینچ کی، اس میں ایک خاور مانیکا صاحب طرح کا ہی بندہ تھا، وہ چلا گیا، اس نے کہا جی میر بخش، اس نے کہا میری بیوی نے مجھ سے خلا لیا ہے، خلا لینے کے اگلے دن اس نے شادی کر لی ہے. نیچے سیشن کورٹ نے بھی اس کی پٹیشن خارج کی اور ہائی کورٹ نے بھی خارج کی. ایون یہ قانون بن گیا، رپورٹڈ ججمنٹ ہو گئی. یہاں پہ تو اچھا دیکھیں خلا کی جو ڈیورس ہے، سن لیں ذرا، خلا کی ڈیورس جو دوسری مرد طلاق دیتا ہے اس کے معاملے میں بہت کمزور ہے، وہ تو رجعی طلاق ہے. خلا تو اینی ٹائم رجعی ہے، وداؤٹ فردر نکاح کے دوبارہ نکاح کے آپ رجوع کر سکتے ہیں. خلا کی تو یہ اتھینٹسٹی ہے، شرن آپ دیکھیں گے. چلیں آپ واپس آتے ہیں آپ کو اس پورے مقدمے کا علی آپ کو لیٹ می کمپلیٹ. مجھے یہ صرف یہ خاور مانیکا خود طلاق دے رہا ہے. صحیح ہے. خود طلاق دینے کے بعد وہ شادی ہوئی اور 1.5 ماہ کے بعد ہوئی ہے بقول ان کے. لیکن وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کے جو معاملات اس نے بیان کیے وہ خطرہ بن سکتے ہیں. وہ گھر آتے رہے، وہ وہاں پر کمرے میں. افیئر دا کیس کتنے چلے گا؟ افیئر دا کیس افیئر رہا ایک کیس کتنے چلے گا جی نے فون کیتا میری بیوی نو. یہ کیس کہاں چلے گا جی میرے گھر آ کے روٹی کھا گیا. تم تب وہ کہتے ہیں میں نے نوکر سے دھکے دے کے کرتا
دھکے دے کے نکلوایا. اور وہ عظمت صاحبہ کا کیس یہ ہے, مقدمہ یہ ہے کہ عدت والا معاملہ آپ رہنے بھی دیں تو باقی جو تمام چیزیں بیان کی گئی وہ زیادہ خطرناک ہیں. سر وہ تو کوسچن ہی نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں خطرناک ہے, وہ کوسچن ہی نہیں ہے, وہ سوال ہی نہیں ہے. وہ تو کوسچن ہی نہیں ہے. افیئرز کو کون سی عدالت افیئر کے اوپر ٹرائل کرے گی؟ کون عدالت اس بات کے اوپر ٹرائل کرے گی فلانا بندہ گھر آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ لیان ہوتا ہے, اس پہ یہ تو کوسچن ہی نہیں ہے. جج آپ نے یہ بھائی جج آپ نے سب جو عظمیٰ صاحبہ کی خواہشات اور اوم چودھری کی خواہشات کی پر فیصلہ ہوگا نا تو صبح سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا. یہاں پہ الٹیمیٹلی قانون کے تحت فیصلہ کرنا پڑنا ہے. اس پہ آپ کامنٹ کرنا, ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا. اور ان کو آج کال آ جائے نا کہ آپ کو واپس خان صاحب بلا رہے ہیں تو عظمیٰ صاحبہ یہ چلتا شو چھوڑ کے چلی جائیں گی. کیا چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو آج کال آ جائے خان صاحب آپ کو واپس بلا رہے ہیں تو آپ یہ شو چھوڑ کے چلی جائیں گی فوراً. میرا دماغ خراب ہے. جس شخص کو کسی نظریاتی کارکن کی اتنی رتی بھر بھی قدر نہیں ہے, لائلٹی کی کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے. مطلب ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ ما سوائے اس کے کہ وہ توہم پرستی اپنی ایسی وہ باتیں کریں کہ جس سے پورا ملک داؤ پہ لگ جائے. یعنی ان کو ویسے ورکر والی بات سے تھوڑا سا میں کہوں گا یہ آج علی گوہر صاحب کو آپ نے بنا دیا چیئرمین. یہ کہاں سے ہے؟ میں نے تو سنا ہی نہیں ان کو. کی تھی کہ ہمارے اوپر ظلم کیا جائے اور وہ بھی اپنی بیگم کے کہنے سے ظلم کیا جائے. ہم نے اس لیے نہیں سیاست جوائن کی تھی. ہم نے تو بڑی ایک وفاداری کے ساتھ 12 سال ان کے ساتھ گزارے تھے. بیگم نے تو نہیں کہا تھا عظمیٰ صاحبہ کو کہ یہ اس طرح کا فون کسی کو کریں اور وہ کال نہیں ہو جائے. 2 منٹ ہی لگائے اپنے سارے نظریاتی لوگوں کو سائیڈ لائن کر دیا. دیکھیں نا ہماری بیویوں کو ہمیں پتا ہوگا نا, ہر مرد کو اپنی بیوی کا پتا ہوتا ہے نا, جس کی بیوی اچھی ہے وہ مرد اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے. لائرز کو دینی ہے. اب یہی بحث مباحثہ کریں گے, اب یہی ان کی کیمپین ہے, یہی ان کی پوری پارٹی ہے, باقی تو سب فارغ ہو گئے. دیکھیں جی میری بات سنیں, ہر انسان کو اپنی بیوی کا پتا ہوتا ہے. جس کی بیوی اچھی ہو وہ ہر انسان, ہر مرد اپنی بیوی کی تعریف بھی کرتا ہے. بشرا بیگم اچھی ہیں, ان کے لیے اچھی ہوگی. یہ تو دیکھیں نا, یہ تو بشرا بیگم کا اور خان صاحب کا معاملہ ہے. اور یہاں پاکستان میں یہی رولا رہ گیا کہ عمران خان نے بیاہ کتنا کر لیا, کیوں کر لیا. پارٹی کا بیڑا غرق کر کے تو اب ان کو چیئرمین کیوں نہیں بنایا, بنا لیتے. ان کے حوالے کر دیتے نا. پارٹی کا آپ جیسے لوگ گئے ہیں, یہ گوہر کون ہے؟ آپ جیسے لوگ گئے ہیں پارٹی میں, نظریاتی لوگ تو آج بھی موجود ہیں. نظریاتی بندہ تو سوال ہی نہیں کرتا. گوہر ایک اور بزدار پلس ہے. اور چھوڑیں جی گور بزدار پلس, یہ جتنے نکالنے ہیں نا نجم ولی صاحب, یہ جتنے نکالنے ہیں یہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے. ادروائز پارٹی اپنی ہلکے سے 4 کینڈیڈیٹ ہیں, 5 کینڈیڈیٹ ہیں, تو اب کیوں نہیں پارٹی ان کے ایک ہلکے سے. حالانکہ میں تو لائر ونگ کا ہوں نا, میرا تو دوسری سیاست نہیں. آپ سنا آپ کو بھی ٹکٹ ملنے والی ہے, لائر ونگ کو ہی ٹکٹیں مل رہی ہیں ساری کی ساری. لیکن میں کینڈیڈیٹ نہیں ہوں نا, آپ الیکشن نہیں لڑ رہے. دوسرے وکیل ہوں گے, آپ نہیں الیکشن لڑ رہے. میں نہیں, میرا تو میری وکیلوں کی سیاست ہے. اب چیز یہ ہے کہ جو تو پی ٹی آئی میں اس وقت جن کو لگ رہا ہے نا کہ پارٹی ختم ہو گئی ہے, آج ایک بڑا سمارٹ موو ہے. اور میں سلام پیش کروں گا چیئرمین پی ٹی آئی کو, حامد خان صاحب کو, جنہوں نے یہ ڈیسیجن لیا. حامد خان صاحب کو بنا دیتے حامد خان بیچارے نے تو اتنا, یہ انہی کی ریکمنڈیشن ہے, ان کی ریکمنڈیشن ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اعتزاز صاحب کے چیمبر سے ہیں. علی گوہر صاحب, جتنا ذلیل حامد خان کو عمران خان نے کیا ہے نا وہ پوری دنیا کے سامنے. لیکن وہ نظریاتی تھا نا, وہ لگا ہوا ہے ابھی بھی, اسے پتا ہے کہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے جہاں پہ تعلق ہوتا ہے, کہ جو انہوں نے حشر حامد خان کے ساتھ کیا ان کو. اچھا ویسے میں اس کو ساری ڈیبیٹ اپنی جگہ پہ, عظمیٰ کے خیال میں یہ جو مقدمہ ہے اس کا اینڈ جو ہے خان صاحب کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے, کوئی بڑی سزا, بڑی چیز. دیکھیں جو پٹیشن میں نے پڑھی ہے اس میں بہت سارے نکات ہیں, صرف عدت کا نہیں ہے. صحیح نہیں, وہ کہہ رہے ہیں افیئرز کی بات اگر کر لیں تو وہ تو کسی بہت سارے نکتے ہیں. اب جس طرح راغب نعیمی صاحب نے, میں تو سورہ بقرہ میں بڑا کلیئر ہے عدت کا جو لکھا ہوا ہے سارا سلسلہ, وہ اس میں کوئی وہ ابہام نہیں ہے. عدت جو ہے وہ ایک شرعی چیز ہے اور اس کو آبزرو کرنا چاہیے, فالو کرنا جو ہے وہ ہمارے فرض ہے, دیکھنا چاہیے, اس کے مطابق چلنا چاہیے. جو سب جوڈس معاملہ ہے اس وقت کورٹ میں ہے معاملہ, نہیں وہ مصیبت بن سکتا ہے. اتنی آسانی سے جو ہے یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوگا.
اب دیکھیں آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم تو صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو بہت سارے مقدمات موجود ہیں، فیصلے موجود ہیں سپیریئر کورٹس کے جس میں یہ اس کو ریگولر کیا گیا سارا کچھ. ضروری نہیں ہے نا، میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں، بہت سارے نکات ہیں اس میں پٹیشن میں، بہت ساری چیزیں. ان ساروں کو 2 گلاس بوتل دے پی گئے، خان صاحب آئے انہوں نے 2 بوٹیاں کھا لیا، انہوں نے 4 SMS کر دیے. یہ کوسچن ہی نہیں ہے جو یہ پٹیشن ہے اور جو یہ باتیں کر رہی ہیں. وہ جو آپ کہنے کہ باقی افیئر سے وہ تو بیچ میں یہی رضا آپ کے خیال میں یہ جو مقدمہ پورے کا پورا ہے اس کا مستقبل کیا ہے؟ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس کا بالکل کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ تو دیکھیں وہی بات، ایون فیلڈ تو ہائی کورٹ سے خارج ہوئے نا، یہ تو ٹرائل کورٹ سے ہی مجھے لگتا ہے کہ خارج ہو جائے گا بہت جلدی. اور جہاں تک بات افیئرس کی ہے تو وہ دیکھیں اس پہ قرآن پاک نے بڑی کلیئر رولنگ دی ہے. جو پچھلی رولنگ تھی نا وہ یہ تھی کہ اگر کوئی آپ کی عورت بد کردار ہے آپ اس کو 1 سال کے لیے کمرے میں بند کر کے رکھ دو. اس کے بعد کی جو اس سے نیکسٹ رولنگ بعد میں آئی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی عورت ٹھیک نہیں ہو رہی آپ اس کو 1-2 دفعہ ہلکا پھلکا مارو، اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تو اٹ بیٹر ٹو لیٹ ہر گو آف. تو ایسی سچویشن میں جو چیز لگتی ہے وہ لیان لگتا ہے. اگر وہ پروف کرنا چاہیں تو ان کے پاس اگر کوئی گواہ نہیں ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں. 4 لیان بھی نہیں لگتا نا، لیان بھی ڈیورن نکاح لگتا ہے. جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 4 دفعہ اللہ تعالیٰ کو اپنا گواہ بنا کہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میری بیوی نے میری آنکھوں کے سامنے بد کرداری کی ہے، اور اگر یہ بد کردار ہے تو اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. یہ لیان کی ہے، یہ تو حدود کے اندر جی آتا ہے. یہ آتی ہے. تو اس سے علاوہ اگر کوئی قانونی حال اس میں ہوتا ہے کہ نکاح ختم ہو جاتا ہے لیکن قانونی سزا پھر بھی کوئی نہیں ہوتی. آپ اللہ بالکل اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت دونوں پہ آتی ہے جس کا قصور ہوتا ہے. تو اس لیگلی اس میں مجھے فی الحال لیگلی نہیں لیکن شرعی طور پہ آپ کو اس میں ایشوز لگتے ہیں. شرعی بھی نہیں ہے. شریعت کو بھی میں نے رات کو بھی 2 منٹ میں بات کر دی تھی کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی اسلام کو نقصان پہنچ گیا یا شریعت کو. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل راغب صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر بڑے آدمی کا معاملہ ہو تو پھر اس میں اس کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے. یہ آپ کو ایگزامپل سیٹ کرنا پڑتا ہے، محتاط رہنا چاہیے. کیا بڑے کیوں قانون سب کے لیے ایک نہیں ہے، نبی سب کے ایک نہیں ہے، قرآن سب کا ایک نہیں ہے، شریعت سب کی ایک نہیں ہے. بڑے آدمی کو زیادہ محتاط، یعنی چھوٹے جو مرضی کرتے پھر نہیں، چھوٹے کی وہ فالو نہیں کرتے نا اس کو. خان صاحب کو تو فالو کرتے ہیں، نوجوان فالو کرتے ہیں. تو خان صاحب فالو کرتے ہیں. خان صاحب نے کوئی ایسا غیر اسلامی کام ہی نہیں کیا. صحیح آپ کے سامنے میں نے ڈھیر لگا کوئی کام نہیں کیا. یہ تمام سپیریئر کورٹس ساری کی ساری جو پچھلی باتیں ہیں وہ بھی ساری غلط ہیں. کون سی؟ اب اور طرف نہیں لے جانا چاہ رہا علی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں صرف آپ کو شکریہ ادا کر سکتا ہوں، آپ تشریف لائے اور آپ نے ایک اہم قانونی نقطہ یہاں پر جس حوالے سے لوگوں کو سوال تھا. آخری یہ بتاتے جائے ٹکٹ مل رہا ہے کہ نہیں ان کو؟ نہیں وہ لڑنا ہی نہیں چاہ رہے. میرا خیال ہے آخری فکرہ صرف میرا صرف آخری یہ ہے کہ علی گوہر صاحب انتہائی ڈیسنٹ، انتہائی پڑھے لکھے اور جان دے پتہ نہیں کتوں لے آگے سکائی لیب تو سن لیتا ہے. سن تو لیں نہیں سر ٹھیک ہے. اور یہ پی ٹی آئی کی بڑی زبردست، مجھے نہیں پتا کون ہے اب، نہ بلّا جائے گا نہ پی ٹی آئی الیکشن سے باہر جائے گا. بس ٹھیک ہے. سمجھداری کی ہے انہوں نے، سمجھداری کرتے رہنا چاہیے. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اور اللہ حافظ.